اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کی کتاب دی جائے گی تو اس وقت انسان خوشی خوشی اپنے متعلقین میں دوڑے گا، اپنے متعلقین میں جو لوگ دوزخ سے بچا لیے گئے جنت میں جانے والے ہیں ان سے جا ملے گا، بولے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میرے کو میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ سو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا دنیا میں جس وقت موت واقع ہو رہی ہے، ہماری جو ہے جان نکالی جا رہی ہے، ہم دنیا سے جو ہے جا رہے ہیں، اس وقت ہی ہم کو فرشتے آ کے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور دوزخ سے بچا کے جنت میں جانے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ قرآن میں سورہ نحل 32 میں، سورہ محمد اور سورہ انفال اور سورہ انعام میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتائے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں تو کامیاب ہونے والا ہے، تو اس کے ہاتھ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا، لو میرا نام اعمال پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا، میں امید رکھتا تھا دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا تھا، اس کے احکامات کی پابندی کرتا تھا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں جس شخص کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت کو بلانے لگے گا، موت کو پکارے گا، موت کو یاد کرے گا۔ اب یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کل جو حالات ہونے والے ہیں، سیدھے ہاتھ میں کس کو نام عمل دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں کس کو دیا جائے گا، اس سورہ انشقاق میں اور سورہ الحاقہ میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے ہم کو یہ باتیں بتا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ اما شاکر و اما کفورا، کفر کیا ہے، شکر کیا ہے، کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، شکر گزاری کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے ہی بتا دیا۔ فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فسق و فجور کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، انسان کے ہر انسان کے دل میں پیوست کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں جس شخص کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت کو بلانے لگا، لیکن وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو موت آ گئی ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انسان کی 4 حالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھے، اب زندگی ہے، پھر موت آئے گی، پھر ہم مریں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ زندگی ہے۔ تو 2 زندگی 2 موت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں 3-4 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت کو بلانے گا۔ اب موت آنے والی نہیں ہے، یا تو عیش و آرام کی زندگی جنت ہوگی، یا تو جہنم سود و شبیس کی زندگی دہکتی آگ جہنم ہوگی۔ تو اس سے کیا کرنا، بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,40,000 پیغمبر آئے، وقتاً فوقتاً ہدایتیں دیتے رہے، اور نبی کریم سے آخری پیغمبر، قرآن مجید آخری کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اللہ کی بات کو سمجھ کے اللہ کے دوسرے وطن کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہم دوزخ سے بچیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا ہے۔ وہ اصلاح سعیرہ، بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں بہت خوش تھا، مگن تھا، کھاتے پیتے عیش کر رہا تھا، کل کی زندگی کے بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا اس کے پاس، کبھی سوچا ہی نہیں میرے کو مرنا ہے، موت آنی ہے اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے، ٹھہرنا ہے، جواب دینا ہے، یہ کبھی سوچا ہی نہ۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا کی زندگی مست
اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، اس کا انجام جہنم ہے۔ اور انہ ظن اللہ یحورا، اس کا خیال نہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے، کبھی سوچے نہیں، کبھی غور ہی نہیں کرا، مرنے کو مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے کو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک دن کا میں کیا کر رہا ہوں اس کا حساب دینا کبھی سوچے نہیں انسان۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سورہ خاف میں کوئی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کرے، اور سورہ مومن میں ہماری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے جانتے ہیں کہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں اس پہ اگر غلط وسوسوں پہ عمل کرے گا تو اس کو سزا دینے والے اللہ تعالیٰ، اور ہماری آنکھوں کی چوری کو جانتے ہیں۔ ہم کوئی بد نظری کرتے ہیں، آپ کو غلط دیکھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، اس کا بھی حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ انہ ظن ان لن یحورا، ان کا خیال نہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یوم تورزون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا، کوئی بات چھپی بھی نہیں رہے گی۔ جو شعور آئے جب سے لے کے موت تک ہم کیا کرے ہیں، اللہ کی اطاعت فرمانی زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارے، یا منمانی زندگی گزارے، یا نافرمانی میں زندگی گزارے۔ یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید نہ پوشیدہ رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہنے لگے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، لو میرا نام اعمال پڑھ لو، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ جیسا بچہ اسکول میں کالج میں پڑھتا ہے، اس کو جو ہے کامیابی کا فرسٹ گریڈ کے جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، خوشی خوشی دوڑتا ہوا اپنے متعلقین میں آ کے بتاتا ہے لو میں کامیاب ہو گیا، لو میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح آخرت میں جب جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ بولے گا میں تو کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاقیہ حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا، میرا کو کامل پورا یقین تھا میرے کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، میں اپنے رب کے سامنے حضور جواب دینا ہے، میں کیا کرا، میرا حساب اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں، اس کی بنا پر میں پوری اطاعت فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرا، تو اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی اپنے متعلقین میں دوڑے گا، بولے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، میں تو امید رکھتا تھا، میرے کو یقین تھا، میرے کو کامل یقین تھا، میں جو ہے آخرت میں حساب دینا ہے، یہ سمجھ کے زندگی گزارا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگر ایسا گزاریں گے، آخرت کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرنے سے پہلے سوچیں گے اس میں آخرت کا نقصان کتنا ہے، دنیا کا نقصان کتنا ہے، ہم سوچ کے کام کریں گے تو امید ہے اللہ تعالی ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، من مانی عائش آرام کی زندگی ہوگی، فی جنت عالیہ، جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، درخت تو بہت اونچے ہوں گے، لمبے ہوں گے، لیکن اس کے پھل اس کے اختیار میں ہوں گے، وہ بیٹھے ٹھہرے آدمی لے سکے گا، توڑ سکے گا، کھا سکے گا۔ تو قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام خالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزشتہ زمانے میں یعنی دنیا کی زندگی میں کرے تھے، جو اعمال ہم یہاں کریں گے اسی کا بدل ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔